بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 ہے۔ سورۃ البقرہ کی 8 آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ آیت نمبر 177 سے لے کر 184 تک۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ 8 آیات تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 177 اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت بتا رہی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہماری رسم و رواج میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ رسوم اور یہ رواج اور یہ محض ظاہری چیزیں محض یہ عبادت نہیں ہیں، یہ نیکی نہیں ہیں، ان کو کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے آج کی آیت کی روشنی میں۔ اس کے بعد جو 7 آیات ہیں اس میں اللہ کی طرف سے کچھ حکم آ رہے ہیں، بہت اہم حکم جو انسانوں کے لیے عمومی بھی ہیں اور مسلمان اور مومنین کے لیے خصوصی بھی۔ تو سب سے پہلی آیت جس میں نیکی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے اور کچھ غلط فہمیاں جو نیکی کے بارے میں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، تو فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی ان تولوا وجوہکم،
کہ تم اپنے چہرے پھیر دو قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف۔ بذات خود مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا، شمال کی طرف رخ کرنا یا جنوب کی طرف رخ کرنا، یہ رخ کرنا بذات خود نیکی نہیں ہے۔ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ مسلمانوں نے پہلے اس طرف رخ کیا ہوا تھا، اب اس طرف رخ کر دیا ہے، وہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ میں آیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ خود ایک طرف رخ کرنا یہ بذات خود نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی جڑ کیا ہے؟ نیکی کی بنیاد اور اصل کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور حقیقت یہ ہے، یہ جو تمہارا تصور ہے غلط ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، نیکی کی بنیاد یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بنیاد یوں بنتی ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اس کے بعد جو اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے ان پر ایمان لائے۔ وہ کیا ہے؟ والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور اس چیز پر کہ اللہ کی طرف سے کتاب کا نزول ہوتا ہے، والنبیین، اور اللہ کی طرف سے ایسے مقدس لوگ تمہارے اندر سے انسانوں میں ایسی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ النبیین، نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نیکی کی بنیاد کا پتہ چلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، پھر اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف جو رشتے ہیں، جو ذریعے ہیں، ان پر ایمان لانا، ملائکہ، کتاب، نبی جی۔ یہ ہے بنیاد۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو کوئی نیکی آپ کہیں کہ یہ نیکی ہے لیکن اس کے پیچھے یہ بنیاد موجود نہیں ہے، تو ایسا کام کرنے والا جسے آپ نیکی کہہ رہے ہیں، اگر اس کے اندر یہ بنیاد نہیں ہے تو وہ نیک نہیں، اس کی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکی کے کام کیا ہے؟ ہمارے وآت المال، اور اس نے مال دیا، مال نکالا، خرچ کیا، علی حبہ، اس کی محبت پر، اللہ کی محبت میں مال دیا، یہ ہے نیکی۔ اپنی شان بڑھانے کے لیے مال دیا، یہ نیکی نہیں ہے۔ بڑا خرچ کر دیا، اپنی ساری دولت لگا دی، لیکن اس کے بعد ووٹ لینے تھے، لیکن اس کے بعد لوگوں کی کوئی مرضی لینی تھی، یہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں دیا۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی کرتے ہیں علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود اس کو دیا، یعنی مجھے مال کی خود ضرورت بھی تھی مگر پھر بھی دوسروں کو دیا، یہ ہے نیکی۔ ان کو دیا ذوی القربا، قریبی لوگوں کو اور رشتہ داروں کو، والیتاما، اور یتیم و بے سہارا لوگوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے ان کو، وابن السبیل، اور مسافر کو کوئی پیسہ نہیں اور سفر میں ہے اور بیچارے کا نہ ادھر کا کوئی پتہ نہ ادھر کا پتہ، کوئی سہارا نہیں، والسائلین، اور ویسے مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں میں یعنی گردنوں کو چھڑانے میں، گردنوں کو آزاد کرانے میں، کوئی ناحق قید ہو گیا ہے اس کو آزاد کروانے میں، کوئی غلام بن گیا ہے اس کو چھڑوانے میں، کوئی گرفتار ہو گیا ہے ناحق اس کو چھڑوانے میں، لوگ قرضوں میں دب گئے ہیں ان کے قرضوں کو اتروانے میں، یہ ہے نیکی، مال خرچ کرنا۔ اور نیکی صرف مال خرچ کرنے کا نام بھی نہیں ہے، جسم کو اللہ کی لو میں لگانا بھی عبادت ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی،
اللہ کی خاطر اللہ کے اصول کے مطابق مال کی تقسیم کی، یہ ہے نیکی۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ نیک ہیں۔ اور ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے جو نیک ہوتے ہیں؟ والموفون، اوفا سے، یوفی وہ وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، موفی پورا کرنے والا، موفون پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے کو۔ نیک لوگوں کی شخصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کریں، جب بھی معاہدہ کریں، جب بھی عہد کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاہدے پورے نہیں کرتے، معاہدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور ان کی شخصیت ایک تو وعدے کی وفا کرنے والی ہوتی ہے، دوسری حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، صبر و برداشت والے لوگ ہوتے ہیں، فی البأساء سخت حالات میں، تنگ حالات میں۔ اچھے حالات میں تو سارے درس دیتے ہیں صبر کا، جب اپنے اوپر کٹھن حالات آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، تب صبر کرو۔ اور یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مشکل حالات میں، والضراء اور تکلیف میں۔ بیماری ہے، چیخیں نکلتی ہیں عام آدمیوں کی، لیکن ان کے اندر صبر ہوتا ہے۔ وحین البعث، اور گھمسان کی جنگ میں، جب خون ہوتا بندہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے میں آگے بڑھوں گا تو مارا جاؤں گا، ایسے میں بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ پھر گھمسان کی جنگ میں بھی اندر داخل ہو کر اب اللہ جہاد کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا تصور اور کنسیپٹ دیا ہے اللہ نے۔ اور شروع کا جو کنسیپٹ تھا لوگوں کا غلط کنسیپٹ کہ محض رسم و رواج، اس کو دور کیا ہے۔ یہ بتانے کے بعد نیکی یہ ہے، اور جو اس چیز پر عمل پیرا ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ حقیقت میں متقی یہ لوگ ہیں۔ یہ ہے ایک وسیع تصور نیکی کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بہت سارے۔ ان میں سے ایک حکم جو یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تم پر لازم ہے قصاص۔ قصاص کے معنی کیا ہے؟ بدلہ، خون کا بدلہ، خون، اور لفظی ترجمہ ہے بدلہ۔ فی القتلا، مقتولوں میں، قتلا جو تمہارے بندے مقتول ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، ان کا قصاص لینا لازم کر دیا گیا ہے۔ اس انداز میں الحر بالحر، آزاد، آزاد سے، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام، غلام سے، والانثى بالانثى، اور عورت عورت سے، فمن اوفی لہو، عورت عورت سے۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ آزاد آزاد سے، غلام غلام سے، عورت عورت سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ حالات دیکھنے پڑیں گے جن حالات میں یہ حکم آ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو سرداروں کا نظام تھا، قبائل کا جو نظام تھا، اس میں اگر کوئی بڑا شخصیت، بڑی شخصیت، سردار کسی چھوٹے بندے کو مروا دیتا یا کسی غلام کو مروا دیتا تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ سردار ہے، اس نے بندے ایک کمی کمین کو مروایا ہے، تو لہٰذا کمی کمین اور سردار ایک جگہ تو نہیں ہو سکتے۔ چلیں اگر کوئی زیادہ بدلہ لینا بھی ہے تو سردار صاحب کو 1-2 اونٹ دے دو، کوئی تھوڑا سا جرمانہ بھر دو، بس۔ اور اگر کوئی غلام کسی سردار کو مار بیٹھتا، اس کو قتل کریں، یہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں قتل کریں؟ اس کے تو پورے خاندان کو قتل کرنا پڑے گا، اس کو تو سب کچھ یوں کرنا پڑے گا، اس کو تو اتنی بڑی سزا دینی پڑے گی۔ اللہ نے کہا یہ اصول نہیں ہے۔ قصاص میں آزاد ہے چاہے غلام ہے، مرد ہے چاہے
عورت ہے، جس نے مارا ہے وہی قتل کیا جائے گا جواب میں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سردار ہے، یہ کمی کمین ہے، یہ عورت ہے کہ یہ مرد ہے. جس نے قتل کیا ہے آزاد ہے تو آزاد ہی مارا جائے گا. اگر غلام ہے مارنے والا تو اسی غلام کو ہی مارا جائے گا. عورت ہے تو جرم میں وہی عورت ہی مرے گی جس نے مارا ہے. اگر عورت نے مرد کو مار دیا ہے تو یہ نہیں یہ تو آدھا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی جگہ پہ ایک اور دو عورتوں کو اکٹھے مارنے گے، نہیں، یہ کوئی اصول نہیں. عورت ہے مارنے والی، یعنی جو قاتل ہے وہی مرے گا، چاہے وہ سردار ہے، چاہے غلام ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے. لہذا فرما دیا یہ ہے قصاص کا اصول، اور قصاص لینا تم پر لازم ہے. اس میں کبھی مشکل بھی آتی ہے، کبھی واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن وہ بھی فیملی بڑی سفر کرے گی اگر اس کو ہم مارتے ہیں. اور وہ بیچارہ اب پریشان ہے، اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ اب توبہ کرتا ہے، اور آئندہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرنے والا تھا ہی نہیں اور بس ایسے ہو گیا، لیکن پھر بھی قتل کر دیں ہر حال میں. اللہ نے اس میں چھوٹ دی، لیکن چھوٹ کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، چھوٹ اس کے ہاتھ میں ہے جن کا بندہ مارا گیا. اگر وہ چاہیں تو کسی شرط پر معاف کر سکتے ہیں، دیت پہ دیت لے کے چھوڑ سکتے ہیں، اور بھی اگر دیت میں سے بھی کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. تو مقتول کے رشتہ داروں کو اللہ نے اجازت دی، جو اس کا ولی ہے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر چاہے تو معاف کیا جا سکتا ہے. لہذا فرمایا فمن عفی لہ، تو پھر جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. ہاں، اللہ تو کہتا ہے نا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ایک قتل ہو گیا ہے تو دوسرا اسے معاف کر رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اللہ میاں معافی کی بھی ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی ہے تو بھائی نا، مسلمان بھائی ہے نا. اگر شرمندہ ہے، توبہ کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، اب ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کردار کا نہیں تھا، بس اس سے ایک بار ایسا ہو گیا ہے، تو فرمایا اگر معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، تو پھر فالو کرنا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی، چلنا ہوگا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے معاف کیا کہ تم یہ جرمانہ دو گے تو چلے ہم معاف کرتے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ پورا کا پورا وہ جرمانہ پے کرو. اور جنہوں نے لیا ہے وہ بھی اب اس کے بعد جرمانہ لینے کے بعد دشمنیاں آپس میں خاندانوں کی آگے نہ چلائیں، بس بات ختم کر دیں. آج ہمارے ہاں تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، قصاص بھی لے لیتے ہیں، دشمنیاں زندگی بھر چلتی رہتی ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. قصاص لے لیا ہے تو بات ختم ہو چکی ہے. اب خاندانوں میں دشمنیاں رکھنے کا مطلب، اب خاندانوں میں دشمنیاں رکھنے کا مطلب، یا قصاص نہیں لیا، اس کی جگہ آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اتنا جرمانہ دے دو، تو اب آپ نے کچھ جرمانہ لے لیا تو بات ختم ہو گئی. تو فرمایا اتباع بالمعروف، بھلے طریقے سے یہ سارے معاملے ہونے چاہیے، کہیں شرارت نہیں ہونی چاہیے، کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادائیگی کر دی جائے اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے سے. یعنی جو ذمہ داری لگی ہے کہ اتنی ادائیگی کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے. یہ نہیں کہ اچھا پھر بعد میں دیں گے، اچھا جو پہلے ابھی کچھ لے لیں، نہیں، جو دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ جو کمی کی گئی ہے کہ قتل کی بدلے قتل کرنے کی بجائے چلو جرمانہ بھی لیا جا سکتا ہے، یہ تخفیف ہے نا، اللہ نے ذرا حکم کو لائٹ کر دیا ہے نا. تو فرمایا یہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس کو قبول کرو. ورحمہ، اور یہ رحمت کا تقاضا ہے اللہ کی کہ اس نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا ہے. اگر حکم دیتا نہیں ہر حال میں ہی قتل کرنا ہے، یا قتل کے بدلے میں قتل کا نہ ہوتا، یہ ساری باتیں جو تھیں ان میں ظلم کا پہلو تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کا پہلو رکھا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یہ تمہارا پورا حق ہے اگر کسی کو قتل کرنا کرو، لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹ اللہ نے دی ہے، تو یہ رحمت ہے.
فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن جس نے اس کے بعد بھی تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ گیا، اپنی حدود سے باہر نکل گیا، جو بھی ہے، چاہے وہ مقتول کے رشتہ دار ہے چاہے قاتل ہے، اگر کوئی بھی اپنے حد سے آگے بڑھا فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قصاص کا حکم ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت، چھوٹی سی آیت میں، مختصر آیت میں، کہ یہ قصاص بذات خود تم انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اسی سے معاشرے زندہ رہیں گے اگر قصاص لوگے۔ اگر یہ قصاص کا حکم نہ ہوتا تو معاشرے مر جاتے، فلاں نے مار دیا فلاں کو، اچھا جی کچھ بھی نہیں کرنا، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ قتل کی وارداتیں بڑھتی جاتی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص کے عمل میں زندگی ہے، تمہارے معاشرے زندہ رہیں گے، قتل کی وارداتیں ختم ہوں گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو، تمہاری دنیا کی زندگی بچی رہے، امن سے رہے، سکون سے رہے، اور تمہاری آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچے رہو۔ ہاں جی، دو باتیں آ گئی، نیکی کی حقیقت اور قصاص کا حکم۔ آئیے اب ایک اور چیز کا حکم آ رہا ہے، اسے 3 آیتوں میں بیان کیا جائے گا، وہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ وصیت کا حکم ہے۔ یاد رکھیے کہ جب قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بعد میں وارثوں کا کتنا کتنا حق بنتا ہے اللہ نے بیان کر دیا، جب وہ حکم نہیں آیا تھا اس وقت وصیت کرنا فرض تھا، جو یہاں آ رہا ہے، وصیت کر کے جو تیری جائیداد کیسے تقسیم ہو، لیکن اب تو صرف یہی وصیت کر دی جائے کہ میری جائیداد کو شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، یا 1/3 جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ 2/3 تو ہر حال میں رشتہ داروں کو، اور جو اللہ نے اصول بنایا اسی میں تقسیم ہوگا، 1/3 آپ اپنی مرضی سے بھی کہیں دے سکتے ہو، کہیں فنڈ دینا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی ادارے کو چلانا ہے تو دے سکتے ہو، کسی شخص کو دے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ 1/3 سے زیادہ، اور نمبر 2 1/3 سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، 1/3 سے آگے نہ ہو وہ جائیداد کے۔ نمبر 2، وصیت وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ وارثوں کا حق تو اللہ نے مقرر، تو یہ نہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو ذرا فلاں چیز زیادہ دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یا فلاں بیٹی کو یہ چیز اس کے حق سے تھوڑی سی زیادہ دے دیا، یا بیوی کو زیادہ دیا جائے، یا خامد کو زیادہ دیا جائے، یا ابا جی کو زیادہ دیا جائے، یا ان کے تو اللہ نے حصے مقرر، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیا ان کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہو، ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی وصیت کے حوالے سے۔ لیکن جب نہیں آیا تھا تو اس وقت فرمایا کتب علیکم، تم پر لازم ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، حضر آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرن، اگر اس کے پاس کوئی خیر ہے، خیر سے مراد ہے یا مال و دولت، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو لازم ہے کہ اگر موت کا وقت آ جائے تو وہ الوصیہ، وصیت کرنا واجب ہے، وصیت کرنا لازم ہے، وصیت کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کن کے لیے وصیت کرو؟ اپنے پیسوں کی، جب تک وراثت کا حصہ نہیں مقرر ہوا تھا، فرمایا للوالدین، والدین کے لیے، یہ ہیں تمہارے زیادہ حقدار پیسوں کے، والد، والدہ اور والد، والاقربین، اور اقرب لوگوں کے لیے، اقرب کے معنی جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے، ان کے لیے وصیت کرو بالمعروف، بھلے طریقے سے، کسی کے ساتھ بغض، عناد، کینہ نہ ہو، کسی کو محروم کرنا مقصود، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، جو روٹین کا معاملہ ہو اس کے مطابق اچھی وصیت کر کے جاؤ۔ حقاً، یہ حق بنتا ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، اگر اللہ کا ڈر ہے تمہارے اندر تو یہ اللہ کا حق بنتا ہے تمہارے اوپر، اس طرح وصیت کر کے جاؤ۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وصیت ہم نے لے لی،
وصیت سن لی، کچھ لوگ وصیت کو چینج کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی بنا لیتے ہیں، تو فرما دیا فمم بدالہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے وصیت کو، بعد ما سامعہ، جب کہ اس نے اس کو سنا ہے، فإنما اسمہ، تو پھر اس کا گناہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو اس کو بدل دیتے ہیں، ان اللہ سمیع، یقیناً اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، کون کیوں بدل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح سنا رہا ہے، کون وصیت کو بدل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی وصیت کو بدل دینا، اور اگر اس کی جائز وصیت ہے اس کو پورا نہ کرنا بھی غلط ہے، اسے پورا کرنا چاہیے اگر جائز وصیت کر گیا۔ لیکن اگر ناجائز وصیت کر گیا ہے، وصیت ہی غلط کی اگلے نے، شریعت کے خلاف وصیت کی ہے، یا کوئی ظالمانہ وصیت کی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگلی آیت بتاتی ہے، فرمایا فمن خاف من موص، اگر جب کسی کو اندیشہ ہو، پھر جس کو اندیشہ ہو، خوف ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، جانفن، کہ وہ جانبداری کرے گا، یعنی انصاف نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، او اسمن، یا گناہ کرے گا، خلاف شریعت کوئی بات کر رہا ہے، اس نے وصیت میں خلاف شریعت وصیت کی ہے، فرمایا فاصلح، تو وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، یا درست کر دے اس وصیت کو، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وصیت کسی نے غلط کی ہے تو پھر اس وصیت پر عمل کرنا، میں نے بتایا کہ ضروری کیا، اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس کو درست کرنا ہے۔ فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے، پارٹیوں کے درمیان، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پارٹیوں میں صلح کرا دے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، سب سے پہلے ایک آیت میں، پھر 2 آیتوں میں قصاص کا حکم، 3 آیتیں مکمل ہو، پھر 3 آیتوں میں وصیت کے بارے میں آیا، 6 آیتیں مکمل۔ اب 2 آیتیں آ رہی ہیں روزے کے حوالے سے، روزہ آنے والا ہے، تو روزے کے حوالے سے اللہ کا حکم آ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض ہو گیا روزہ رکھنا، الصیام، روزہ رکھنا۔ ہاں، بڑے پریشان ہو گئے، اوے ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ میاں یہ کیا ہے؟ فرمایا تم کوئی پہلے لوگ تو نہیں ہو، اچھا تم سے پہلے والوں پر بھی تھے، اچھا چلے پھر ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو میں بتاؤں کہ زوالوجی کے جو مارننگ والے ہیں ان کے لیے آئندہ کے لیے یہ ضروری ہوگا۔ سر ہمارے لیے اتنا سخت؟ بھائی کوئی آپ کے لیے نہیں ہے، پہلے سے آتا رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، پھر ذرا تسلی ہو جاتی ہے۔ پہلے سے یہ ایک حکم ہے جو چلا آ رہا ہے، جو ہم پر بھی لاگو، کوئی نیا لاگو کرے نا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کما کتبہ، جیسے فرض تھا، لازم تھا، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی لازم تھا۔ یہودیوں پر بھی روزہ ہے، عیسائیوں پر بھی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، مجوسی، سارے مذہب والے، روزے کا کنسیپٹ ہے ان کے ہاں۔ تو فرمایا یہ روزہ رکھنا تم پر فرض ہے، اور نایا تم پر نہیں ہے، یہ پہلے سے اللہ کی شریعتوں میں آ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں فائدہ دیتا ہے، تم رکھتے ہو تو فائدہ بھی تمہیں ملتا ہے۔ لعلکم، اس سے امید پیدا ہوتی ہے، تمہارے اندر تقوی کی امید پیدا ہوتی ہے، تمہارے اندر تقوی کی پرورش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ تقوی کے حوالے سے، تقوی کی پیدائش کے حوالے سے جتنی اہم عبادت روزے کی ہے اتنی کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ اس کی پرورش ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے اس سے، اور اس کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کو سخت بھوک لگی ہے، بالکل اکیلے ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، نہیں کھا رہے ہیں،
اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تقوی کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے روزہ. آگے فرمایا اوے ڈرو نہیں، زندگی بھر کا روزہ نہیں ہے. ایام معدودات، یہ چند دنوں کا ہوتا ہے، کچھ گنتی کے دن ہیں. 365 دنوں میں اگر 30 دن رکھنا پڑتا ہے، یا 29 یا 30، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. باقی مہینے تو کھا پی رہے ہو نا اللہ کا رزق، تو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. فرمایا اس میں بھی چھوٹ ہے. فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے اگر کوئی مرض میں ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدتن، تو گنتی کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. جن دنوں میں فرض ہے، اگر ان دنوں میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ایسی آن پڑی ہے کہ روزہ رکھنا یا زیادہ بیمار کر دے گا یا موت کی وجہ بن جائے گا، تو روزہ چھوڑ سکتے ہو. یا سفر پر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فعدتم من ایام اخر، وہ گنتی کرو گے، اس گنتی کو پھر پورا کرو گے باقی دنوں میں. مثلا رمضان میں اب روزہ فرض ہے، تو اب رمضان میں جو روزہ فرض ہے، اگر رمضان کے ہفتہ 10 دن روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، جائز وجہ، یاد رکھیے رمضان کے روزے کا بدل کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اس کے بدلے آپ باقی سال کے کسی بھی دن میں وہ روزے رکھ سکتے ہو، سوائے عیدوں کے دنوں. عید الفطر کا ایک دن اور عید الاضحیٰ کی ایام تشریق، ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے. اچھا جی، ایک اور معاملہ ہوتا ہے روزے کے حوالے سے. اب ایک بندہ تو بیمار ہے، چلے جی بعد میں روزہ رکھ لے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسی بیماری ہے کہ اب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندہ 3-4 سال زندہ رہتا ہے، لیکن ایسا زندہ رہتا ہے کہ ہل جل زیادہ نہیں سکتا، یا کھاپ یا زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا. زندگی تو باقی ہے، روزے بھی، رمضان بھی کئی گزر جاتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، جیسے بوڑھا ہو گیا ہے بہت زیادہ ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن زندگی چل رہی ہے، کئی رمضان گزر گئے، تو اب کیا کرے؟ آپ کو معلوم ہے پھر اس کا یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر ہر روزے کا فدیہ دے گا، ایک چھوٹا سا اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، اور ان لوگوں پر لازم ہے جو اس کا طاقت رکھتے ہوں اور روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، لیکن ویسے مالی طور پر طاقت رکھتے ہوں، تو ان پر لازم ہے فدیتن، کہ وہ فدیہ دیں گے. اللہ میاں فدیہ کتنا ہے؟ فرمایا طعام و مسکین، ایک روزے کا فدیہ طعام و مسکین ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تم روزہ نہیں رکھ سکے، چلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اور آئندہ رکھنے کی ایسے خطرہ ہے کہ آئندہ کبھی رکھ ہی نہیں سکوں گا، تو پھر ہر روزے کی جگہ پہ اب قضا نہیں کر سکوں گا، تو روزے کی جگہ پہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. مسکین کا کھانا جیسے ایک عام آپ کے اپنے کھانے کا جو لیول ہے اسی لیول پہ اس کو کھانا دیں گے. مثلا آپ کے 2 وقت کی روٹی کا جو خرچہ ہے وہی پیسے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. اور 30 روزے رہ گئے رمضان کے، اور اب پتہ ہے کہ آئندہ زندگی میں رکھ بھی نہیں سکوں گا، قضا بھی نہیں کر سکتا، خدا نخواستہ صحت ایسی ہو گئی ہے یا عمر ایسی ہو گئی ہے، تو پھر 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کو 30 دن کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہو گیا؟ یا 30 مسکینوں کے روزانہ کا کھانا دے دیں، وہ جتنے یا اماؤنٹ دے دیں، یہ آپ پر ہے. اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرن، یہ پہلے بھی گزر چکا. فمن تطوع، جو شخص خوشی سے کرے گا، خیرن کسی بھی نیک کام کو، یعنی روزہ بھی رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، لیکن یاد رکھو، ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھو، جرمانہ دینے کی بجائے روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر. یعنی روزہ رکھنے کا مقابلہ نہیں ہے. رمضان میں روزے سے بہتر کوئی عبادت، روزہ رکھو، یہ بہت بہتر ہے.
یعنی جرمانے والا معاملہ تو انتہائی مجبوری کی حالت. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ ہے ہمارے آج کی 8 آیات.